حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی. پھر اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، زمین میں گاڑ دیا. پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھ کر، پہاڑوں کی طاقت کو دیکھ کر فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. فرمایا جو چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، فرمایا وہ لوہا ہے. پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لوہے سے بھی زیادہ جو چیز طاقتور ہے، فرمایا وہ آگ ہے. پھر فرشتوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. فرمایا جو چیز آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، فرمایا وہ پانی ہے. پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، جو چیز پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، فرمایا وہ ہوا ہے. پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ انسان ہے جو سیدھے ہاتھ سے خیرات کرے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. آپ ذرا دیکھیے کہ وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے دیے ہوئے میں سے جب بندہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ہمیں کتنے انعامات سے نوازتا ہے. وہ مالک ہمارے اوپر کتنا کرم فرماتا ہے جب ہم اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کبھی ایک کے بدلے میں وہ 10 عطا فرماتا ہے، کبھی ایک کے بدلے میں وہ 70 عطا فرماتا ہے، اور کبھی ایک کے بدلے میں وہ 700 گناہ تک ہمیں عطا فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان کو ہر طرف فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ جس طرح چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو اس سے فائدہ ہی ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے رزق حلال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.